بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ میں اکثر مختلف موضوعات پر اپنی ریسرچ پیش کرتا ہوں، تو میں آج ایک بات یہ واضح کروں گا کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن نہ میرا ہے نہ آپ کا، قرآن رب العالمین کی کلام ہے اور اس کی ٹرانسلیشن دو الگ الگ طبقات نے کی ہے۔ وومن ڈومینیشن کے لوگوں نے بھی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اور مین ڈومینیشن کے لوگوں نے بھی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ اب مین ڈومینیشن کے لوگ جو ہیں اس کے ٹرانسلیشن اور ترجمے میں وومن کے بارے میں بہت ہی غلط ترجمہ کرتے ہیں، اس کی نئی پروڈکشن پیش کرتے ہیں، جبکہ وومن ڈومینیشن کے جو لوگ ہیں وہ مین کے حقوق میں اور ان کے حق میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نبی جنا مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ریسپیکٹفل پازیٹیو تفسیر کرتے ہیں، نبی جنا فاطمہ الزہرا کے بارے میں بھی پازیٹیو تفسیر کرتے ہیں۔ اصل تفاسیر کے بارے میں، ترجمے کے بارے میں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اب ڈائریکٹلی ہر شخص نہ آسمانی کتابوں کی لینگویج نہیں جانتا، تو اس لیے ٹرانسلیشن جو ہے وہ مین ڈومینیشن کی الگ طریقے سے ہوتی ہے، وومن ڈومینیشن کی الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، جیسے کہ نساؤکم حرث لکم۔ اب اب حرف کا معنی جو ہے وہ معنی ہے رزق۔ اب وومن ڈومینیشن کے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں رزق کے، اور لیکن جو مین ڈومینیشن کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کھیتی باڑی کے۔ اب بات یہ ہے کہ آسان مفہوم کا ترجمہ ہونا چاہیے جو عوام کو سمجھ میں آئے، جس کا ریسپیکٹفل بھی ہو، بہت زیادہ ریسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس پر۔ اب بات یہ ہے، جب اس بات کو آپ جب بخوبی سمجھیں گے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ، اگر میں مین ڈومینیشن کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، اب یہاں پر آخرت میں کون سی کھیتی باڑی ہونی ہے؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے، جو شخص آخرت کا رزق بنائیں گے ان کو آخرت میں رزق ملے گا، تو حرف کا معنی جو ہے وہ رزق کا ہے، تو اس لیے تمہاری عورتیں تمہاری رزق کی طرح ہیں۔ اور فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، فَأْتُوا کا جو غلط ترجمہ کرنے والے مین ڈومینیشن کے لوگ کہتے ہیں جس جاؤ ان کے پاس، جاؤ کھیتوں کے پاس نہیں، اس میں یہ ہے کہ اپناؤ اپنے رزق تم۔ اب یہاں پر وہ مین ڈومینیشن کے جو مرد لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ غلط اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں سے مرضی جیسے مرضی کھیتی باڑی کرو، شرم کرو یار، ایسے غلط ترجمہ کرتے ہو۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے تم اپنے حسن اخلاق سے ترجمہ اچھا کر لو آپ وومن ڈومینیشن کے حوالے سے۔ پھر میں اگلا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا ترجمہ وہ اور طریقے سے کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کرتے ہی نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ وَقَدِّمُوا کا ترجمہ ہے ان کو مقدم کرو، لِأَنفُسِكُمْ اپنی ذات پر۔ اب اپنی ذات پر مقدم کرنا، ان کو پیشوا مانو، یہ بھی ترجمہ ہے، ان کو اپنا لیڈر بناؤ، یہ بھی ترجمہ ہے، اور ان کے حقوق مرد سے زیادہ کرو، یہ بھی ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ کر دیتے ہیں ان کو مقدم کرو اپنی ذات پر۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مقدم کرنا ہی بتایا گیا ہے۔ خیر بہرحال ٹرانسلیشن اپنے اعتبار سے ہر کوئی کرتا ہے، میری ریسرچ میرے لیے سچ ہے، میرے فالورز کے لیے سچ ہے۔ ہاں اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ اس کا الگ اسکول آف تھاٹ ہوگا، لیکن میں اس پہ کہوں گا مسٹ ایفرٹ فار وومن امپاورمنٹ۔ تو اس لیے میری اس بات کو بخوبی سمجھیے گا، میں بارہا اس بات کو سمجھا چکا ہوں، اس پہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ بی ود اس ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر آلویز ود یو۔ اس لیے میرا اس پہ ایک پورا آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل کو آپ سمجھیے گا۔ تو جیسے کہ ہم لوگ فاطمی ہیں اور ہم لوگ نبی جنا فاطمہ الزہرا کو ہم ان کو ہی اپنا نبی و پیغمبر مانتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو جب بخوبی سمجھیں گے آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ریسپیکٹ جو ہے، صنفی مساوات کی جو ریسپیکٹ ہے، تو
ہم صنفی مساوات چاہتے ہیں تاکہ عورت بھی انسان ہے، ان کے بارے میں بھی پازیٹیو جو الفاظ ہیں وہ بولے جانے چاہیے. آپ نگیٹیوٹی یا ثانوی جملے استعمال نہیں کر سکتے. آپ جو ہے ایکولیشن کے جملے استعمال کریں، ایکوالٹی کے جملے استعمال کریں. بی ود اس ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر آلویز ود یو مسٹ ریسپیکٹ یور ماں کو عزت دو.